دعا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام سيد الإكرام وسيد الكلمات الوجود والمقام النمور نقطة الدار الوجود خاتم والسبق والفاتح من غلق المولى الحق بالحق بالقاسم محمد وآل محمد والبيت وطيب البصائر المعصوم المنتجبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله وغاصبين وحقوقهم ومنكر ولا وظاهر ومصائب. اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر صل لربك وانحر ان شانئك تحرود ملتا اللہم صلی اللہ ماتم داری ماتم حسین شیر مولانا نکڑا کربلا نینوا سن 1448 ہجری ادا خان ہے. گفتگو دوسری محرم حرام. خداوند عالم سے دعا کروں گا آپ سب کو جو زمان میں رکھے جو صدا خانے میں سب کو سے کلتا پر میں مجھ سمیت ہر کسی کو کامیاب کرے مجھ سمیت ہو زبان تب کبھی آپ کی بیماری ہو کبھی رب پہن کے گروہ میں دوا پا اللہ والا رضا جو صدا خانہ میں آیا ہے سب ان کے نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. تو خدا کہہ رہا ہے میں نے چنا اس رنگ میں چنا جس رنگ میں ہادی بنایا. میں نے کل کہا طاق لفظ بہت وزنی ہے, اتنا وزنی ہے کہ جتنا بتایا نہیں ہے, کیونکہ آج میں موضوع وہ لینے جا رہا ہوں ہادی والا. عطا بھی ہے اور ہادی بھی ہے. اس کا مطلب خدا نے کچھ تو رکھا ہوگا نا کہ یہ ہادی بن گیا اور اس ہادی میں ایک معرفت حاصل کرنے کے لیے لوگ ادھر ادھر چل پڑے. تم لوگوں کو کیا بتاؤ دنیا کہاں سے کہاں نکل پڑی, پر آج تک انہیں اپنے امام کا نہ پتہ چل سکا. جسے اپنے امام کا نہیں پتہ چل سکا وہ جنت میں کیسے لے کے جائے گا. ہے جو ہادی بھی ہے حسین وہ ہے. یہ ایک بار آیا یزید بار حق یزید باطل حسین نہ تو نقل کوثر کہتا یزید اجازتوں کی خباستوں کا بھرا ہوا وہ پلیت شخص ہے جسے آج دنیا رضی اللہ بنانے میں چلی ہوئی ہے. دنیا تو رضی اللہ بنانے میں نکل پڑی, پہلے یہ تو پتا چیک کر لو جو رضی اللہ بنا رہا ہے کیا وہ خود لانتی نہ ہو. گفتگو وہی جہاں چلی تھی. خدا کہہ رہا ہے میں نے چنا رنگت بھی ہر چیز ادا خانہ ہادی بنا. حسین عطا ہے بلکہ حسین نہیں نبی کی ہر وہ آلتا ہے جس کے تعلق فاطمہ کے ساتھ ہے. کائنات میں ہر وہ ہے جس کا تعلق فاطمہ کے ساتھ. دنیا نے کہا یہ دین ہے اس سے دور ہو گئے. آج تو لوگ اس بے عقلی اور بے جہالت کے دور سے نکل پڑے ہیں.
पता तो उन्हें भी चल गया है कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है। ये तो भी ईरान और अमेरिका के जंग ने बता दिया था कौन हक पर है कौन बातिल पर है। पता चला जो डट जाए वो हक पर होता है और बातिल लड़ता भी है तो घबरा घबरा कर देता ही मारे ना जा। कनात ने कहा ये हुसैन है, जरे ने कहा ये हुसैन है, हर चीज ने कहा ये हुसैन है, हर कोई कहने लगा ये अता है, इसीलिए ही अता किया हुआ है। कभी आप जरा गौर से देखिएगा हुसैन इब्न अली अकेला खड़ा है और सामने अवध से लेके बदी तक सारी ताकतें खिलाफ चल पड़ी कि सजदा ना करे। और जो हुसैन ने सजदा किया वो सजदा भी अता है। जो सजदा किया वो सजदा अल्लाह की तरफ से अता नहीं, हुसैन की तरफ से खुदा को अता। मेरी तौहीद बच गई सजदे के बदले। अगर आज मैं सजदा ना करता, ना तौहीद बचनी थी, ना रिसालत बचनी थी, ना वलायत बचनी थी, ना दीन बचना था। अब मैं कैसे बताऊं? सारी दुनिया ने यही कहा हुसैन अगर सजदा ना करता तो कुछ, हुसैन अगर सजदा ना करो कुछ ना होता। हुसैन सजदा करके यही बताया कायनात को कि दीन भी बच गई, वला भी बच गई, रिसालत भी बच गई, तौहीद भी बच गई और इमामत भी बच गई। क्या अदल और इंसाफ हर चीज हुसैन के सजदे में छुपी थी। अब पता चला अगर हुसैन सजदा ना करता तो बातिल और हक की पहचान हुसैन ने सजदा करके बताया। हक किस तरफ खड़ा था, बातिल किस तरफ था, हक किस तरफ खड़ा था, बातिल। अब जो हुसैन ने सजदा किया वो सजदा ही बता रहा है कि वो अता तरफ से नबी को था कि मैंने अता की। अता अल्लाह की तरफ से नबी को दी, मैंने की अता। दुनिया ने कहा नहीं ये अता नहीं, खुदा अता करके भी बता रहा है मैंने अता की। कभी जाके देखना दुनिया इधर से उधर होने गई हो गई है कि खुदा अता किस तरह का। कभी भी एक गुफ्तगू को दूसरी की तरफ जाने, अल्लाह कायनात आलम में हर जर्रा और बदल हर मिट्टी का नुक्ता और कायनात का एक जगह से दूसरी जगह जब भी करे तो अल्लाह हाकिम है। आज मौजू को खत्म करते हैं। मैंने कहा इन्ना कहना कौन पढ़ता फातिमा पर अल्लाह ने फातिमा को भी अता किया। हुसैन, हुसैन वो जो कायनात में एक एक का बदला। अब यजीद जैसी मैं बार बार आई ना, फिर दूसरा हुसैन आया ना, फिर दूसरी बतूल आई। कायनात ने कहा ये दुनिया ने ये सोचा था कि हुसैन है, हुसैन एक ही दफा अल्लाह हुसैन आया भी एक दफा और हर वक्त दिलों की गुफ्तगू में पता चला अगर हुसैन को मान ले तो इंसान होना जरूरी है। हुसैन को मानना तो इंसान होना जरूरी है क्योंकि हुसैन का इंसानियत के साथ ताल्लुक है, यजीदियत के साथ नहीं। मस्जिद है दुनिया में सिर्फ दो ही घर आबाद हुए, एक मस्जिद, एक अल्लाह का घर, एक हुसैन इब्न अली का घर। पर शर्तें हैं। अल्लाह का घर मस्जिद है, हर जगह नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए जगह का हक भी होना जरूरी है, पाक भी होना जरूरी है। इस जगह के लिए पाक होना जरूरी है। उस जगह के लिए ये है कि लिख दो अल्लाह का घर है, मस्जिद है, इस वक्त इस टाइप अजान होगी और इस वक्त यही लोग हैं, मतलब मुसलमान है और कोई ना। मजे की बात ये मस्जिद में मर्द जाते हैं औरतें नहीं, मस्जिद में मर्द जाते हैं औरतें नहीं, मस्जिद में मर्द जाते हैं औरतें नहीं, मस्जिद में मुसलमान जाते हैं गैर मुस्लिम नहीं, मस्जिद में वही जाते हैं, मस्जिद में बाल ले जाते ना बाल। अब पता चला अल्लाह का घर हर जगह भी नहीं बन सकता, बाजारों मोहल्ले और गलियों में होते पर घरों में नहीं। घरों में खुद नमाज पढ़ते, मस्जिद नहीं, मस्जिद वो जिसमें जमात भी की जाए नमाज नहीं। अब पता चला हुसैन वो है जिसका घर, अब दो ही घर दुनिया में बाग है, अल्लाह का घर, हुसैन इब्न अली का घर। हुसैन इब्न अली का घर खाली दुनिया में नहीं,
حسین بن علی کا گھر وہاں بھی بعض ہوا جہاں غیر مسلم رہتے ہیں. اب حسین وہ ہے جہاں مسلمان بھی آتے ہیں, غیر مسلم بھی آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, اور عورتیں بھی آتے. پتہ چلا اللہ کے گھر میں اشارت ہے مسلمان ہو نا, حسین کے گھر میں اشارت ہے کہ انسان تالے ہو. 2 محرم قافلہ کربلا پہنچ گیا ہے. کربلا قافلے کا پہنچنا تھا, خیمے لگے. اب خیمے کا لگنا تھا دریا میں, آس پاس خیمے لگ گئے. تو حور نے آ کر شاہ کا رستہ روکا. اب رستہ روکنا تھا, یہیں سے حور کی تقدیر بدلی تھی. آج حسین کا کھانا کھلے ہیں تو کوئی حور بن جائے, کوئی حور آ جائے. حسین 9 لاکھ میں سے اکیلا حور کو نکلا. حسین 72 میں حور اس لیے نکلا کیونکہ انسانیت کا. آپ بتاتا ہوں, حور جیسے ہی حسین کا رستہ روکا, حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. اب حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنا آپ سوچ نہیں, کیونکہ کسی نبی یا کسی محمد کے سواری پہ ہاتھ ڈالنا وہ بھی اس کی موجودگی میں بہت بڑا گناہ. حور نے ہاتھ ڈالا. حسین نے اتنا کہا, حور اگر تیری ماں تیرے غم میں روئے تو کیا کرے گا؟ وہیں تو سمجھ گیا. وہ کہنے لگا, مولا میں آپ کی ماں پہ درود کے سوا کچھ نہیں دی. اب اتنا کہنا تھا, حور چل پڑا. حور جیسے ہی گیا خیمے میں ساری رات سوچتا رہا. اب حور گیا, حسین نے حور کو یہ بھی کہہ دیا اگر ضمیر اجازت دے تو اثر کے وقت تک آ گئی, اس کے بعد نہ حسین ہوگا اور پھر جنت کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند. پھر میرے اتنا کہنا تھا. حسین چلا اپنی طرف حور وہیں سے چھوڑ کے چلا. حسین نے حور آیا پانی پلا. اب حور کو پانی پلایا اور حسین نے ان کے گھوڑے بھی تو پیاتے ہوں گے, جانور وغیرہ, انہیں بھی پانی پلا, جانوروں کو پانی پلا. وہ خیمے میں چلا گیا. سوچتا رہا ساری رات اور کہنے پہ مجبور ہو کہا ہم تو پانی بند کرنے گئے, وہ ہمارے جانوروں میں بھی پانی پلا رہا تھا. اور ساری رات سوچتا رہا. ان کے بیٹے نے اب صبح اشور کا وقت ہونا تھا, وہ نکل پڑا. بیٹا کہتے لگا کہ بابا جب 2 زخم میں رہے تو ساتھ رکھا, جنت کی بارے اکیلے نکل پڑے. تو حضور کہنے لگا کیا کروں, کہا مجھے بھی سکتا آ جائے. اب جیسے گیا ہوا کیا, پٹی باندھی آنکھوں میں, ہاتھ میرے. کہا بیٹے کو, کہا بیٹا ایسا کرنا جیسے ہی میں جاؤں نا تو میری پٹی بتاتے جانا ہے, پٹی باندھ لوں اور میں کونے کے بعد چل کے جاؤں. جیسے جاؤں مجھے بتا دینا باس کا خیمہ کا ہے, حسین کا خیمہ کا ہے, میں جا کے معافی مانگوں. اب حور کے بیٹے نے بھی اب یہی انداز اپنایا, اور کا غلام بھی ساتھ. اچھا کا جب 2 زخم میں رہے تو ساتھ جنت میں کی بارے اکیلے. اب جیسے نکل پڑا تم میرے ساتھ کہتا حور اب گیا تو پھر تیرے لیے دروازے بند ہو جاتے. حور نے کہا مجھے ایسے سپا سلار ہونا بھی نہیں ہے. عمر انسان نے کہا تو فوج کا سلار ہے, انہوں نے کہا مجھے سلار نہیں بننا. حور نکل پڑا. شور کا وقت ہوا, ٹور گیا. حسین قدموں میں گر کہتے ہیں آقا کیا معافی مل سکتی ہے؟ نے کہا حور میں کبھی تجھ سے ناراض تھا ہی نہیں, جو میری ماں کا حیا کرے حسین اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. اب کل کے حسین اس سے کبھی کیا کہنے دنیا والوں جو حور حسین کی گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالے, اتنا بڑا گناہ حسین تو اس سے بھی ناراض نہیں ہوتا, معاف کر دیتا ہے. کیوں اس کی ابنے سے آتما زارا کیا کہتا, اور یہ مسلمان محمد کی بیٹی کا ساتھ کربلا کی ریت اتنی گرم تھی کہ لال اکیلا کربلا مدینے سے روانگی ہوئی 28 رجب کی. فاطمہ کے لال نکلا مدینے سے. اب بات سننا, سارے جانے لگے, تیاری تیار ہوئی. عباس سارے تیار کر, کل مکہ کی طرف روانہ ہوں گے, کربلا کی طرف. ابا نے سارے تیار کی, مردوں کی ساری تیاری. ابا حسین نے کہا پہنچ کرے, کہا
مولا لکھائیے کا سب سے پہلے زینب باس سے کلم چھوٹا کا مولا زینب کی رقیہ کو لے جاتے نا حسین نے تو رقیہ بھی ساتھ آ رہی ہے. اب حسین لکھتا رہ گیا, حسین بتاتا گیا عباس لکھتا گیا. اب عباس نے زینب اس طرح لکھا یہ الگ نو الگ بے الگ, جس طرح زینب کا الفاظ لکھنا تھا اس طرح زینب کی تقدیر بنی. اب حضران حسین تیار ہوئی, سغرا پیچھے سے کھڑی رہی کہ میرا نام دیا گا. اب سغرا کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے, سغرا کمرے میں چلی گئی. اب سغرا کا کمرے میں جا کے حجرے میں جا کے بیٹھنا تھا. جیسے حجرے میں جا کے بیٹھا تو کو لے کے کہا میرا نام نہیں لکھا. اب حسین جیسے ہی گئے حجرہ کا مولا حسین جیسے سغرا نے کہا میرا نام نہیں لکھا. حسین نے کہا فہرست میں تیرا نام نہیں ہے. اب جیسے ہی گیا نا سغرا حسین اصغر کو لے کے بیٹھی, کہا میرا غازی بھی تو, میرا اکبر بھی تو, میرا حسین بھی. اب اصغر کو ہر کوئی لینے گیا. پہلے میرے باپ بلال اصغر واپس نہیں آیا. حضران نے حسین بھی لے لی. جیسے اصغر نے سغرا نے اتنا کہنا تھا حسین ہر کسی نے اپنا باز نگاہ کر لیا کہ اصغر واپس. حسین جیسے لینے کے لیے اصغر کو اصغر نے سغرا کے چپٹ گیا. اب حسین نے اصغر کے کان میں کچھ ایسے الفاظ کے حسین مننے لگا تو اصغر نے اپنے آپ کو حسین کی طرف کیا. اب سغرا نے دیکھا پاپا چلے گئے اتنا بتا دیجیے. اس کے کان میں کہا کہ کیا کہا حسین نے کہا اس کے کان میں یہی کہا کہ تیرے حصے کا تیر بھی حسین کھائے گا. اب چل پڑا حسین. سغرا کہنے لگی پاپا مرنے کے بعد میری لاش پہ 4 لوگ نہ آئے. حسین نے کہا کون کون؟ کہا پہلا علی اکبر, دوسری میری ماں, تیسری ماں عباس, تیسرا غازی عباس, چوتھا آپ. اب 3 ابھی نام بتائے تو چوتھے کا نام نہیں لیا. حسین نے کہا 3 نام بتائے چوتھے کا نام نہیں لیا, کیا وجہ؟ کہا حسین اب 3 نام بتا کر سغرا نے کہا اللہ حافظ. اب چل حسین سغرا نے موضوع کی طرف کہا. حسین نے کہا بھی تو نے 3 نام بتا لیے, اکبر ام رباب چچا غازی نا, کا چوتھا کو کا بابا معاف کیجیے گا آپ ہے. حسین نے کھڑے کہا سغرا وعدہ ہو گیا کوئی آئے نہ آئے حسین نہیں آئے گا. جب مدینے کی چارے قافلہ بیٹھا. اب جس طرح ہاشم اب حسین نے کہا زینب کو وہ سوال کرائے جو اس کے ساتھ رہے. حسین نے کہا زینب کو وہ سوال کرائے جو اس میں ساتھ رہے. اب غازی عباس آگے بڑھے. غازی عباس نے اس طرح جھکا جس طرح غلام آقا کے سامنے جھکتے ہیں. اب غازی عباس جھکا سجاد نے سوال کرایا جان اللہ بن جیسے بیٹھا نا. اب ہاشم نے طواف کیا لجاب کی زدہ بلند, غازی عباس نے لجاب کی زدہ بلند کیا. ہاشم نے طواف کس طرح جیسے کعبے کا حاجی طواف کرتا ہوں. قافلہ مدینے کی طرف روان کی. یہ تھا قافلہ 28 رجب کا اور وہ تھی 11 محرم جو اتارتے ردان آتی باؤں میں کریے اور کہنے لگی زینب تم کا اکبر بابا کی لاشے کی طرح منہ کر کے کہتے باز نکل آئے گا. فتح اللہ